یاد رکھیں کہ غیر مسلم لوگ ایک سوال کرتے ہیں، مسلمانوں پر ایک سوال یہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ کعبہ شریف کی جو ہے عبادت کرتے ہو، اس لیے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ اور کعبہ جو ہے ایک عمارت کا نام ہے، ایک تعمیر کا نام ہے، ایک عمارت کا نام ہے، لہٰذا پوجا تو آپ بھی کرتے ہیں، سمجھے، شرک تو آپ بھی کر رہے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے، سمجھے آپ۔ اس لیے کہ آپ قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اور تبھی آپ کی نماز ہوتی ہے۔ آپ اگر جو ہے پورب کو نماز پڑھیں یا اتر دکھن کو نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کے جو ہے آپ عبادت کرتے ہیں، اور کعبے کی عبادت کرنا شرک ہے، لہذا آپ بھی مشرک ہوئے۔ یہ مخالفین کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس طریقے کا اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب آپ سنیے۔ مخالفین اسلام کو استقبال قبلہ یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور اس کا طواف کرنے پر اعتراض ہے کہ مسلمان کعبے کی پرستش کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کعبے کی پرستش نہیں کرتے بلکہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور صرف منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کیوں کیا جاتا ہے، سمجھے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اور ہم جو ہے کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ دلائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے نمبر 1، ہم خود اس کی معبودیت کی نفی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا معبود نہیں سمجھتا، تو معبود نہیں سمجھتا جب نفی کرتے ہیں تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، سمجھے، اپنے معبود کی کوئی نفی تھوڑی کرتا ہے، تو اس لیے معبود نہیں ہو سکتا کعبہ شریف۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی عابد اپنے معبود کی معبودیت کی نفی نہیں کیا کرتا، اور ہم جو ہے نفی کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ کعبہ شریف جو ہے وہ معبود ہمارا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی کے دل میں کعبے کا خیال بھی نہ آئے، کعبہ شریف کا اگر خیال نہ بھی آئے، کعبے کا خیال ہی نہیں آیا بالکل، سمجھے، تو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، سمجھے، خیال بالکل نہیں آیا، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ مگر کعبے کی طرف منہ نہ رہے، مگر کعبے کی طرف منہ رہے تو نماز درست ہے۔ مطلب خیال نہ بھی آئے کعبے کا، لیکن کعبے کی طرف منہ ہے تو نماز درست ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مسجد میں آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، اور کعبے کا کچھ بھی خیال ان کو نہیں آتا، تب بھی ان کی نماز درست ہوتی ہے۔ اگر ہم کعبے کی عبادت کرتے تو اس کی نیت کرنا شرط ہوتا، کعبے کی اگر عبادت کرتے تو اس کی نیت کرنا شرط ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ خیال بھی نہیں آتا کعبہ شریف کا۔ تو اگر ہم کعبے کی عبادت کرتے تو اس کی نیت کرنا شرط ہوتا، مگر ایسا نہیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر کسی وقت کعبہ نہ رہے، فرض کیجئے اگر کسی وقت کعبہ نہ رہے، جب بھی نماز فرض رہے گی، کعبہ شریف کی عبادت نہ بھی رہے، سمجھے، اللہ نہ کرے، تب بھی جو ہے کیا ہے، نماز جو ہے فرض ہی رہے گی اس وقت بھی، اور اس سمت منہ کیا جائے گا جس سمت میں کعبہ موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کعبے کے اینٹ پتھروں کو نہیں پوجتے، ورنہ انہدام کعبہ یعنی کعبے کی عمارت گر جانے کے بعد نماز موقوف ہو جاتی، حالانکہ نماز موقوف ہونے کا حکم نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھی جائے گی، فرضیت جو ہے برقرار رہے گی۔ تیسری دلیل ہو۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کعبے کی چھت پر نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہے۔ اگر کعبہ مسلمانوں کا معبود ہوتا تو اس کے اوپر چڑھ کر نماز صحیح نہیں ہوتی، سمجھے، کعبے کی چھت پر نماز ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کو معبود نہیں سمجھتا، کیونکہ اب کعبہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ نیز معبود کے اوپر چڑھنا گستاخی ہے، تو اس حالت میں نماز کس طرح درست ہوگی؟
مگر فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ کعبے کی چھت پر بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جو ہے کعبے کو اپنا معبود نہیں سمجھتے ہیں، پتہ چلا کہ عبادت ریاضت جو ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ مومن جو عبادت کرتا ہے وہ وحدہ لا شریک کی کرتا ہے، جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہے معبود حقیقی۔ پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان، بلکہ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی موحد رہے، توحید پرست رہے، مومن رہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے، سمجھے آپ، کسی نے بھی جو ہے بحالت ایمان کسی نے بھی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، صرف یہ کہ ان کا ایمان یہی تھا کہ عبادت جو کی جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کی، سمجھے آپ۔ اس لیے بنیادی شرط ہے، ارکان اسلام جہاں پیش کیے گئے ہیں اس میں جو بنیادی سب سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے، جو ارکان ہے اسلام کے، اس میں کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، سمجھے۔ اس کے بعد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ پتہ چلا کہ یہ بنیاد ہے، اور توحید کی بنیاد اگر نہیں ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام اعمال کا ترتب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہر مومن یہی سمجھتا ہے کہ توحید ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ ایک ہی ہے، سمجھے۔ ہمیشہ سے ہر مومن کی سوچ اور ہر مومن کا عقیدہ اور ایمان اور عمل یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف معبود حقیقی اگر مانتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے۔ الغرض ہماری نماز کعبے کے وجود پر موقوف ہے، نہ اس کی نیت ضروری ہے، سمجھے۔ کعبے کے وجود پر موقوف ہے، نہ اس کی نیت ضروری ہے، نہ اس کی دیواروں کا ہونا ضروری ہے، بلکہ مسلمان دراصل تجلی الہی کا استقبال کرتے ہیں، دیواروں کا نہیں۔ مگر چونکہ تجلی الہی کا احساس ہر شخص کو نہیں ہوتا، اس لیے حق تعالیٰ نے اس خاص خطے اور جگہ کی حد مقرر فرما دی، سمجھے۔ پس یہ عمارت جو ہے خانہ کعبہ محض اس تجلی اعظم کی جگہ دریافت کرنے کے لیے ہے، خود عمارت جو ہے مقصود بالذات نہیں ہے۔ لہٰذا عبادت جو کی جاتی ہے وہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کی جاتی، وہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مومن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، سمجھے آپ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔